نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین ہما فی ریحان الجنہ، حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور ان کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے دنیا کے پھول بھی ہیں، دنیا کے لفظ بھی ہے، دنیا کے پھول ہیں اور مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ پھر آپ نے امام حسین کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیشین گوئی دے دی کہ اس میرے پیارے بیٹے کو، امام حسین کو، میری امت شہید کر دے گی۔ میں بات امام حسن کی کرنے جا رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے دیکھیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہو گئی، اور بھی ایک دو جنگیں ہو گئی، جنگیں ہو گئی، لڑائی ہو گئی، مسلمان شہید ہو گئے دونوں طرف سے، امیر معاویہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے بھی۔ لیکن آقا علیہ السلام کی حدیث کبھی ذہن سے نہیں جانی چاہیے سب لوگوں کے، چاہے وہ امیر معاویہ کے جتنے مرضی بڑے دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہو گئے، وہ کبھی چلتے کبھی گر جاتے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے منبر سے اتر کر خطبے کو منقطع کیا اور امام حسن کو اٹھا کر اپنے پاس منبر پر بٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا یہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ سناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف میں نہ پڑھو، لڑائی مسلمانوں کے درمیان ہوتی رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی، آقا علیہ السلام کی ذات نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، لیکن یہ میرا بیٹا امام حسن جو ہے، میرا یہ بیٹا، میرا پیارا بیٹا، یہ مسلمان دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ امیر معاویہ کی جماعت اور امام حسن کی جماعت کی جب لڑائی ہوئی تو آپ نے خود ہی پیغام بھیجا، یار جاؤ کوئی امیر معاویہ کو کہو کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لڑائی نہیں۔ بہرحال آپ کے التجا کروں نے کہا کہ امام حسن جو ہے نا، وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا نہیں چاہتے، جو لڑائی ہو یا پہلے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف کاغذ بھیج دیا کہ جو ان کی شرائط ہیں وہ آپ اس پہ لکھ کے دے دیں مجھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ خود حاضر ہوئے، امیر معاویہ امام حسن سے باہمی بات چیت ہوئی، اور جو بھی انہوں نے شرائط لکھی وہ امیر معاویہ نے ساری کی ساری منظور کر لیں، اور امام حسن نے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان جو نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی،
اس پیشین گوئی کی یعنی آپ کا علم غیب، اہل حدیث تو پھر اس بات کو ہم تھوڑا سخت کہہ دیتے ہیں نا، علم غیب کی بات وہ پوری ہو گئی کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی مسلمان کو کافر بنانا آسان، کہہ دینا آسان ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کافر بنانا بہت مشکل ہے۔ اب آقا علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ امام حسن ایک میرا ایسا بیٹا ہے کہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، تو وہ کروا دی۔ اللہ تعالیٰ امام حسن کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے محبوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔